اللہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بڑی ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ رب ذوالجلال والاکرام کے دربار کے اندر دعا ہے
کہ اللہ کریم مجھ عاجز کو حق اور سچ بولنے کی اور صحیح سمجھا سکنے کی، اور اللہ کریم آپ حضرات کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے سنانے اور سمجھانے کے بعد، آپ حضرات کے سننے اور سمجھنے کے بعد، اللہ کریم ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے بہت ہی زیادہ قریب آ گیا ہے۔ اس مہینے کے اندر اکثر لوگ زکوٰۃ صدقات نکالتے ہیں، تو پھر ظاہر بات ہے جس وقت انسان زکوٰۃ ادا کرے گا، صدقہ دے گا، تو کچھ مسائل وغیرہ بھی پیش آتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج انشاءاللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے زکوٰۃ کے متعلق، صدقات کے متعلق کچھ گفتگو کریں گے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے جن لوگوں کو مال عطا کیا، جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ لازم ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کی سزا قرآن نے جو بیان کی۔ دوسرے نمبر پر جو بندے اللہ کے راستے میں خرچ تو کرتے ہیں لیکن ان کی نیت خالص نہ ہو، ریاکاری آ جائے، دنیا کو دکھلاوے کے لیے، ان کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو خالص اللہ جل جلالہ کی رضا کی خاطر اپنے مال کو خرچ کرنے والے ہیں، ان کا ذکر بھی اللہ کریم نے قرآن کے اندر کیا ہے۔ پھر چوتھے نمبر پر وہ بندے کہ جن کو زکوٰۃ، خیرات، صدقات دیا جاتا ہے، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان چیزوں کو بیان کریں گے مختصر وقت کے اندر۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ۔ اللہ جل جلالہ نے ان بندوں کا ذکر اور تذکرہ کیا میرا عزیز جن کے پاس مال موجود ہے، جن لوگوں کے پاس سونا موجود ہے، چاندی موجود ہے، مال و دولت موجود ہے، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں لا ينفقونها في سبيل اللہ۔ سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر فبشرہم بعذاب علیم، ایسے بندوں کو خوشخبری سنا دے میرا پاک پیغمبر۔ اللہ کون سی خوشخبریاں ہیں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں بعذاب علیم،
دردناک عذاب کی میرا پاک پیغمبر خوشخبریاں سنا دے، دردناک عذاب کی خبر سنا دے میرا پاک پیغمبر۔ کون سا دردناک عذاب ہے، کتنا سخت عذاب ہے میرا عزیز؟ فرمایا یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ مال، یہ سونا، یہ چاندی جو بندے جمع کر کے رکھ رہے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کریم فرماتے ہیں کل قیامت والا دن ہوگا میرا عزیز، یہی سونا ہوگا، یہی چاندی ہوگی، یہی مال و دولت ہوگا۔ اللہ کریم فرمائیں گے جہنم کی آگ کے اندر اس کو تپایا جائے گا، جہنم کی آگ کے اندر اس سونے کو گرم کیا جائے گا، جہنم کی آگ کے اندر اس چاندی کو گرم کیا جائے گا، جہنم کی آگ کے اندر اس مال و دولت کو گرم کیا جائے گا، اور گرم کرنے کے بعد اللہ کریم فرماتے ہیں جباہہم، جباہہم ان کی پیشانیوں پر وہ مال لگایا جائے گا، وجنوبہم اور ان کے پہلیوں پر وہ مال گرم کر کے لگایا جائے گا، وظہورہم اور ان کی پیٹھوں پر وہ مال جو ہے گرم کر کے لگایا جائے گا۔ اور اللہ کریم کیا اعلان کریں گے؟ ھذا ما کنزتم، ھذا ما کنزتم، ھذا ما کنزتم لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ۔ یہ وہی مال ہے، یہ وہی سونا ہے، یہ وہی چاندی ہے، یہ وہی دولت ہے میرا عزیز جس کو دنیا کے اندر جمع کر کے رکھتا رہا، یہ وہی مال ہے میرا عزیز جس مال کو دنیا کے اندر لا کر جمع کر کر کے رکھتا رہا اور مال کی محبت دل کے اندر بٹھا لی۔ اللہ کریم فرمائیں گے دنیا کے اندر اپنے پاس تو نے رکھا تھا، آج تجھے اسی مال کے ذریعے عذاب دیا جائے، آج تجھے اسی مال کے ذریعے سزا دی جائے۔ وہی مال میرا عزیز جو بندہ دنیا کے اندر اپنے پاس رکھتا ہے، بندہ کہتا ہے یار میری جان بچائے گا، بندہ کہتا ہے یار جیل کے اندر چلا گیا، مقدمے چل گئے تو اس مال کے ذریعے جان چھڑاؤں گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ھذا ما کنزتم، ھذا ما کنزتم لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ۔ وہی مال ہے جس مال کو جمع کیا تھا کہ اپنی جان کو بچاؤں گا، اللہ کریم فرمائیں گے آج اپنے مال کو وصول کا، میرے راستے میں خرچ نہیں کیا تھا، آپ اپنے مال کو سمیٹ لیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں انسان جو بندہ، جس بندے کے پاس مال ہونے کے باوجود اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے، وہی مال کل قیامت کے دن میرا عزیز اس کے لیے عذاب کا سبب بنے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون سے مال، کون سے بندے ہیں میرا عزیز؟ اللہ کریم فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے ان بندوں کے لیے جو تانا دینے والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون سے بندے میرا عزیز؟ ہلاکت ان بندوں کے لیے جو عیب لگانے والے ہیں۔ کون سے بندے ہیں میرا عزیز؟ اللہ کریم فرماتے ہیں الذی جمع مالا وعددا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ بندے ہیں جو مال کو جمع کرتے ہیں
اور فرمایا وعددا، اور گن گن کے رکھتے ہیں، روزانہ گنتے ہیں یار آج کتنا اضافہ ہوا ہے، روزانہ گنتے ہیں آج کتنا مال ہے۔ یحسب ان مالہ، یحسب ان مالہ اخلدہ، اللہ کریم فرماتے ہیں بندہ تو یہی گمان کرتے ہیں یار یہ مال جو ہے میرے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں نہ بھولے انسان، دنیا کے اندر جو بھی چیز آئی ہے، دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے، ایک نہ ایک دن فنا ہو جائے گا۔ کل من علیہا فان، ہر چیز پر فنا نہیں ہے، اور جو تو مال جمع کر کے رکھ رہا ہے میرا عزیز اس مال پر بھی فنا نہیں ہے۔ اب یہ نہ سمجھ کہ اللہ کے راستے میں نہ دوں گا تو میرا مال بڑھ جائے گا، لانا میرا عزیز اللہ کریم فرماتے ہیں یحسب ان مالہ، یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ تو بندے کا گمان ہے کہ یہ مال میرے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ کلا لینبذن فی الحطامہ، کلا لینبذن فی الحطامہ وما ادراک ما الحطامہ نار اللہ الموقدہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں بندہ تو یہی گمان کرتا ہے کہ یہ مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں نا، تیرے مرنے کی دیر ہے، اس وقت موت آئے گی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں حطمہ کے اندر پھینک دوں گا۔ اب یہ کون سی چیز ہے حطمہ؟ فرمایا نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، کسی انسان کی جلائی ہوئی نہیں کہ انسان کی جلائی ہوئی آگ ہے، ایک وقت آئے گا لکڑیاں ختم ہوگی، گیس ختم ہوگی، پیٹرول ختم ہوگا تو آگ بجھ جائے گی، پانی ڈال دیں گے تو آگ بجھ جائے گی، کوئی نہ کوئی ذریعہ استعمال کریں گے، حربہ استعمال کریں گے تو آگ بجھ جائے گی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں نا نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی ایسی آگ جلائی ہوئی ہے کبھی بجھنے کے اندر نہیں آئے گی۔ فرمایا التی تطلع علی الافئدہ، اب دنیا کی آگ ہے میرا عزیز، بندہ جلتا ہے دل تک نہیں پہنچتی، دل تک پہنچنے سے پہلے بندہ مر جاتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں التی تطلع علی الافئدہ، یہ جہنم کی آگ جو ہے میرا عزیز، اللہ جل جلالہ کی لگائی ہوئی آگ جو ہے یہ دلوں تک پہنچے گی، موت پھر بھی نہیں آئے گی۔ اللہ کریم کا قرآن ہے موت نہیں آئے گی۔ اس وجہ سے میرا عزیز اللہ نے آج مال دیا ہے، اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، خرچ نہیں کرے گا تو وہی بات ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ھذا ما کنزتم، ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم فرمائیں گے کسی نئی چیز کے ساتھ عذاب نہیں دے رہے، وہی مال ہے جس مال کو میرے راستے کے اندر خرچ نہیں کیا تھا، آج وہی مال تجھے عطا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بندے کا واقعہ آتا ہے، اللہ کے پیغمبر کے قدموں کے اندر بیٹھنے والا تھا، اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اللہ کے پیغمبر جی میرے لیے دعا کریں، حالات ٹھیک نہیں ہیں، اللہ مجھے مال دے دے۔ اللہ مال دے گا تو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے والوں سے میں ہوں گا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نہ، اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر نہ ڈال۔ وہ پھر کہنے لگا اللہ کے پیغمبر جی دعا کریں، اصرار کرتا رہا۔ اللہ کے پیغمبر نے دعا کی، پھر اللہ کا نبی دعا کرنے والا ہو، اللہ پھر اس انسان کو مال عطا کیوں نہ کرے۔
اللہ کے نبی نے دعا کی، مال کے اندر اضافہ ہو گیا، بکریوں کی شکل کے اندر اللہ نے مال دے دیا۔ اللہ کے نبی کے ساتھ آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا۔ تھوڑا سا وقت گزرا، جماعت کے ساتھ رہ گیا، بکریاں زیادہ ہو گئی، جنگل کے اندر پہاڑ کے اندر چلا گیا۔ پھر صرف جمعے پر، یعنی کہ جمعے نہ نمازی رہ گیا، جمعے والا مسلمان جس طریقے نال اسیاں صرف روزے والے مسلمان تے جمعے والے مسلمان۔ تے پھر او کسی پوچھا نا ایک بندہ ہے روزے نہیں رکھنا ہے، روزے نہیں رکھنا ہے تے نہ ہی نماز پڑھنا ہے، نہ ہی تراویح پڑھنا ہے۔ تا عیدی والے دہڑے باقی برا گئے عید پڑھنے آ، عید نہیں نماز پڑھ کے مڑ کے آئے تے ویکھا تے جنا کہ چاول کھانا پیا تے حلوے کھانا پیا تے گوشت کھانا پیا۔ او اللہ نے بندہ روزے اسی رکھا تے کھاویں پیویں تو یار ہوں بالکل تی مسلمانی جو کڈو نہیں نا، کچھ نہ کچھ سے مسلمانی نے اندر رمن دو۔ اج کل اسن یہی حال ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پاک پیغمبر دعا کرتے ہیں، میرا عزیز اللہ نے مال کے اندر اضافہ کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر کے پاس آ کر نماز پڑھنے والا بندہ جماعت سے جاتا گیا، چلتے چلتے ایک جمعہ رہ گیا، وقت گزرتا گیا، میرا عزیز اللہ کے نبی نے بندے بھیجے، یار فلاں بندے سے زکوٰۃ لانی ہے۔ جس وقت اللہ کے نبی کے بھیجے ہوئے قاصد جاتے ہیں میرا عزیز، اس وقت وہ بندہ کہتا ہے یار پالنے والا میں ہوں، جمع کرنے والا میں ہوں، خدمت کرنے والا میں ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ تو تاوان ہے، چٹی ہے، 100 میں سے 2.5% اللہ کے راستے میں نکالنا۔ نا میں کوئی زکوٰۃ نہیں دوں گا یار، میں کوئی زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ وہ بندے اللہ کے نبی کے پاس آ کر بتاتے ہیں اللہ کے پیغمبر جی معاملہ تو یوں ہے، یہ باتیں اس نے کہی ہیں۔ اب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات میں آتا ہے، جس وقت پتہ چلا یار اللہ کے نبی تو یوں کہہ رہے ہیں، اب اللہ کے نبی کو تو پتہ چل گیا میں نے تو اللہ کے نبی سے وعدہ کیا تھا، بکریاں لے کر آ گیا میرا عزیز اللہ کے نبی کے دربار کے اندر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نانا اب تیری قبولیت کا وقت ختم ہو گیا ہے، تیرے دل پر اللہ نے منافقت والی مہر لگا دی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اپنے چہرے پر مٹیاں بھی ڈال رہا ہے، اپنے چہرے پر مٹیاں بھی ڈال رہا ہے۔ کیوں ڈال رہا ہے؟ اپنی بدنامی کا جو سبب بنا ہے، زکوٰۃ نہیں دی، دل سے توبہ نہیں کی، صرف ظاہری طور پر میرا عزیز لوگوں کو دکھلانے کے لیے بکریاں واپس لے گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر آتا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یار، امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یار جس کا مال اللہ کے نبی نے قبول نہیں کیا صدیق کو کیسے قبول کر سکتا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر آیا، امیر المؤمنین کہنے لگے جس بندے کا مال اللہ کا نبی ٹھکرا دے، جس بندے کا مال اللہ کے نبی کا پہلا خلیفہ ٹھکرا دے، اس کا مال عمر کیسے قبول کر سکتا ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر بھی یوں ہوا، اور اسی دور کے اندر دنیا سے چلا گیا۔ اس لیے میرا عزیز اللہ سے زیادہ مال نہ مانگ، اللہ سے اتنا مانگ کہ اللہ اتنا دے، کسی کا محتاج نہ کر۔ آپ نے پہلے بھی کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ ایک غریب انسان غریب مسلمان مالدار مسلمان سے 40 سال پہلے جنت کے اندر جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس بیچارے کے پاس دنیا کے اندر اتنا مال ہی نہیں تھا۔ جب مال نہیں تھا تو اللہ حساب کس چیز کا لے گا؟
جن کے پاس مال تھا اللہ قریب حساب لیں گے. ہاں وہ آخنے نہ جڑے ٹکر دینے نو پتر بھی بنانے. تو اللہ کریم فرمائے کہ ہاں بتا انسان، میں اللہ نے تجھے دنیا کے اندر مال دیا تھا، کہاں کہاں خرچ کیا. اس کا وقت حساب و کتاب کے اندر لگے گا. اللہ کریم اس غریب مسلمان کو پہلے جنت کے اندر داخل کر دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے عزیز یہ تو بات ہوئی جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا. اب ان لوگوں کا تذکرہ اللہ کریم نے کیا جو بندے اللہ کے راستے میں خرچ تو کرتے ہیں لیکن نیت خالص نہیں ہے، ریاکاری ہے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے. اللہ کریم فرماتے ہیں اَيَا وَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ریاکاری کرنے والے بندے اللہ نے ان کی مثال بیان کی ہے. میرا عزیز اللہ کریم نے فرمایا کیا ایسا کوئی بندہ ہے جو اس معاملے کو پسند کرے کہ اس کے پاس کھجوروں کا باغ ہو، اس کے پاس انگوروں کا باغ ہو اور باغ بھی بڑا پیارا ہو، اللہ اکبر کبیرہ، خود بوڑھا ہو گیا ہو، اس کی اولاد چھوٹی ہو، اس کی اولاد چھوٹی ہو. اللہ کریم فرماتے ہیں اب ساری کی ساری امیدیں اس بندے پر، اس بندے کی امیدیں جو ہیں اس باغ پر ہوں. اب اچانک اللہ کا عذاب ہے، آندھیا ہے، آگ ہے، اس کو جلا کر راکھ کر دے. کوئی بندہ یہ پسند نہیں کرتا. میرا عزیز اللہ کریم نے ریاکاری کرنے والے بندے جو ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، دکھلاوے کے لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے بندے جو ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں وہ بندہ مال تو بڑا خرچ کرتا ہے، بندہ تو کہتا ہے یار میں نے آخرت کے لیے بہت کچھ کر دیا، مال خرچ کرتا ہے، کہتا ہے یار بڑا مال خرچ کیا. اللہ کریم فرماتے ہیں جس وقت قیامت کا دن ہوگا میرا عزیز، جس طریقے پر دنیا کے اندر یہ باغ جل کر راکھ ہو گیا، کسی کام نہیں آیا، کوئی فائدہ نہیں دیا، اسی طریقے پر میرا عزیز جو دکھلاوے کے لیے بندہ خرچ کرنے والا ہے، کل قیامت والا دن ہوگا، بندہ تو کہے گا یار میرے پاس بڑی نیکیاں ہیں، بندہ تو کہے گا یار میرے پاس بڑے صدقے ہیں، بندہ تو کہے گا یار میرے پاس بڑا مال ہے، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں یہ دکھلاوا جو ہے سارے کا سارا مال ختم کر دے گا. اللہ اکبر. اب اللہ نے مثال کے اندر فرمایا بندہ بوڑھا ہو، اولاد جو ہے وہ بچپن کی حالت کے اندر ہو، بچے ہو. یہ کیوں فرمایا؟ جوانی کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ بچوں کا ذکر کیوں کیا؟ اللہ اکبر. انسان جس وقت بوڑھا ہو جاتا ہے اب انسان کے پاس کمانے کی طاقت نہیں رہتی. اب یہ باغ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آس اور امید ہوتی ہے اگر کچھ ہو گیا تو میرے پاس باغ ہے، میری اولاد کا گزارا چل جائے گا. اور اگر جوانی کا اللہ کریم تذکرہ کرتے تو جوانی کے اندر کوئی چیز چلی جاتی تو انسان کو آس اور امید ہوتی چلو بھئی یار طاقت بھی ہے، جوانی بھی ہے، پھر کما لیں گے. اولاد نہ ہو
جس کی اولاد نہ ہو اسے بھی یہ غم نہیں ہوتا کہ میرا نقصان ہو گیا، میری اولاد در بدر رولے گی۔ آس اور امید ہوتی ہے چلو یار ہوں تو اکیلا، اور اولاد جوان ہو پھر بھی غم نہیں ہوتا، بھئی اولاد جوان ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ جس وقت بندہ بالکل لاچار ہو جائے گا، کسی کام کے لیے نہیں رہے گا، سارے کا سارا تباہ و برباد ہو جائے گا میرا عزیز۔ کل قیامت والے دن کوئی نیکیاں نہیں کر سکے گا، کل قیامت والے دن نیکیاں نہیں کما سکے گا، کل قیامت والے دن کچھ نیک اعمال نہیں کر سکے گا۔ انہی پر آس اور امید ہوگی جو دکھلاوے کے لیے کام کیا تھا۔ اللہ کریم فرمائیں گے قیامت والے دن یہ بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ دو چیزیں اب دیکھیں نا، اللہ کریم نے پیچھے جو ذکر کیا تھا 10ویں پارے کے اندر ابتدا کے اندر جو بات گزری، یہی مال گرم کر کے اس کی پیشانی پر لگایا جائے گا، اس کے پہلوؤں پر لگایا جائے گا، اس کی پیٹھ پر لگایا جائے گا۔ اللہ نے 3 سائڈوں کا ذکر کیا۔ اس کی وجہ بھی ہے کہ بندے کے ساتھ زکوٰۃ کے متعلق گفتگو کرو نا تو سب سے پہلے ماتھے پر بل آتے ہیں، متھے تے وٹ پانا۔ اللہ کریم فرمانے ھذا ما کنزتم، یہ مال گرم کر کے کل قیامت والے دھاڑے تیرے متھے تے لائے واسی۔ پھر تھوڑی سی اور گفتگو ہو، کبھی ادھر پھرا کبھی ادھر پھرا، تو اللہ کریم فرماتے ہیں پہلیوں کے اوپر بھی یہ مال ہم گرم کر کے لگائیں گے۔ پھر جس وقت بالکل جان نہ چھوٹے تو پھر پیٹھ پھیر کر چلا جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم پیٹھ کے اوپر بھی یہی مال اس کا لگائیں گے۔ آج تو ہم بھاگتے ہیں نا کہ بھئی مال ہمارا ہے ہم کیوں دیں، نہ میرا عزیز اللہ کریم نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں، رزق جو دیا ہے نہ ہم نے دیا ہے، یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم، اب وہ بندے جو بندے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ اللہ کریم نے بڑی ہی پیاری مثال دے کر انسان کو سمجھایا۔ وہ بندے، ان بندوں کی مثال اللہ کریم بیان کر رہے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، عقیدہ بھی توحید والا، نبی کے اوپر بھی ایمان ہے، ہر چیز پر ایمان ہے جو اللہ اور اللہ کے نبی نے بتائی ہے۔ میرا عزیز ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جو اللہ اکبر کبیرہ، زمین کے اندر جو بندہ ایک دانہ لگا کر آتا ہے، اب اس ایک دانے سے اللہ کریم 7 خوشے نکالتا ہے، ہر خوشے پر میرا عزیز 100 دانہ ہے۔ اللہ کریم بتانا چاہتے ہیں جو بندہ اخلاص کی نیت سے، جو بندہ اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرے گا، اللہ کریم بڑھاتے بڑھاتے 700 روپے کا میرا عزیز اللہ کریم اجر عطا
عطا کریں گے، جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اللہ اتنا زیادہ اجر عطا کریں گے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کریم جتنا چاہیں گے دگنا چگنا کر دیں گے۔ بندہ تو کہتا ہے یار اللہ کے راستے میں اگر خرچ کیا، بندہ تو کہتا ہے یار اگر صدقہ کر دیا، بندہ تو کہتا ہے یار زکوٰۃ دے دی، تو اللہ کریم مال ختم کر دیں گے۔ نہ میرا عزیز، اللہ نے خود قرآن کے اندر اعلان کیا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، خیرات دینے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں میں ان کا مال بڑھا دیتا ہوں۔ اور وہ بندے اللہ کریم نے فرمایا جو سود ہے اللہ کریم سود کو کم کرتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ بندہ تو سوچتا ہے یار میں نے مال خرچ کیا 100 روپیہ تھا، 100 میں سے 10 اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے، اب 10 کم ہو گئے ہیں۔ نہ میرا عزیز، اللہ کریم فرماتے ہیں او پھولے انسان، ذرا تو میرے راستے کے اندر دے کر تو دیکھنا، ذرا میرے ساتھ وفا کر کے تو دیکھنا، ذرا میرے ساتھ محبت کر کے تو دیکھنا، ذرا میرے قرآن کے ساتھ محبت کر کے تو دیکھنا، ذرا میرے نبی کے فرمان کے ساتھ محبت کر کے تو دیکھنا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں تیرے مال کو بڑھا دوں گا۔ کیسے بڑھائے گا میرا عزیز؟ ہے تو 100، 10 اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے، 90 رہ گیا۔ اب اللہ کریم فرماتے ہیں میں بڑھاتا ہوں، دیکھنے کے اندر تو یہ کم ہو رہا ہے۔ نہ میرا دین، اللہ کریم صدقہ دینے والا بندہ جو ہے اس کے مال کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں۔ اب برکت کا مطلب یہ نہیں کہ 90 ہے اور 500 1000 ہو جائے، برکت کے مطلب ہی سن لو۔ اب اللہ کریم کیسے برکت ڈالتا ہے میرا عزیز؟ اللہ کریم کے راستے میں خرچ کرنے والا بندہ اللہ اس کے رزق کے خزانے جو ہے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی اور رزق کا خزانہ نہ کھولے، ایک ہی طرف سے آ رہا ہو، وہ 90 روپیہ جو بچے گا میرا جی اللہ برکت ڈال دیں گے۔ اب کیسے برکت آئیں گی؟ اللہ کریم مصیبتوں کو ہٹا دیں گے۔ ہوگا تو 90 روپیہ، لیکن اللہ کریم اس 90 روپے کے بدلے میں کے اندر اس بندے کو مال بڑا عطا کریں گے، چیزیں بڑی دیں گے، اس کے پاس پیسے بھی موجود ہوں گے، لیکن اتنی ضرورت نہیں آئے گی۔ دوسری طرف میرا عزیز اگر دیکھا جائے، سود لینے والا بندہ جو ہے اللہ کریم فرماتے ہیں میں سود کو گھٹاتا ہوں، اللہ کریم فرماتے ہیں میں سود کو کم کرتا ہوں۔ 100 روپے کے بدلے کے اندر 150 لے رہا ہے، یہ تو بڑھ رہا ہے، کم تو نہیں ہو رہا۔ ہاں میرا عزیز سود کا مال لے کر گھر آ رہا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں کہیں پہ بیماریاں بھیج دوں گا، کہیں پہ بیماریاں بھیج دوں گا، کہیں پہ ڈاکہ ڈالنے والے آ جائیں گے، کوئی کون سی مصیبت آ جائے گی۔ دیکھنے کے اندر تو بڑا منافع تھا لیکن برکت نہیں رہی، دیکھنے کے اندر تو زیادہ تھے لیکن اللہ نے برکت نہیں رکھی ہے۔ یہی چیز میرا عزیز اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کی ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں بڑھا دیتا ہوں، ایک دانہ ڈالے گا۔ اب کیا مطلب ہے میرا عزیز؟ ایک دانے کے بدلے ملنے کے اندر 700 کچھ شرائط ہیں۔ کون سی شرائط ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں جو بندہ زمین کے اندر دانہ ڈالے، سب سے پہلے نمبر پر شرط یہ ہے میرا عزیز وہ دانہ جو ہے صحیح ہو، خراب نہ ہو۔ اللہ اکبر۔
زمین کے اندر فصل لانی ہو تو صحیح دانے رانی ہو یا خراب، بلکہ اگر نہ جمے تو زراعت والے بیچارے ہمیں نپنے ہو یار کے جا بین دیتا ہی، اس بیچارے نے غلطی تا کوئی نہیں. ہاں یہ تیرا بھی آندا وے آؤں ذرا اس نے بدلے نے اندر اساں ہور دے. سب سے پہلے نمبر پر میرا زید دانا ٹھیک ہو خراب نہ ہو. دوسرے نمبر پر میرا زید وہ کاشتکار جو ہے کاشتکاری کے سارے معاملات جاننے والا ہو. تیسرے نمبر پر میرا دین جس زمین کے اندر لگا رہا ہے وہ زمین بھی پائیدار ہو، وہ زمین بھی صحیح ہو، زمین بنجر نہ ہو، پانی لگا ہوا ہو، صحیح زمین ہو. یہی تین چیزیں ہیں میرا دین جو علماء نے بیان کی ہے. سب سے پہلے نمبر پر جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے حلال کا ہو حرام کا نہ ہو. یہ چیز بہت اوکھی ہے، حلال ہو حرام نہ ہو یہ چیز مشکل ہے. سب سے پہلے نمبر پر میرا دین حلال ہو حرام نہ ہو. کیوں؟ اللہ کریم حرام کو قبول نہیں کرتے ہیں بلکہ حلال کو قبول کرتے ہیں. دوسرے نمبر پر میرا دین کاشتکار کاشتکاری کے سارے معاملات جانتا ہو. دوسرے نمبر پر یہاں پر آئے گا زکوٰۃ دینے والا بندہ، صدقہ دینے والا بندہ جو ہے اس کا ایمان بھی ہو، نیت بھی خالص ہو، اخلاص کی نیت سے ادا کرے. تیسرے نمبر پر میرا عزیز زمین خراب نہ ہو. جس بندے کو دے رہا ہے جس بندے کو دے رہا ہے وہ بندہ مستحق بھی ہو، تب جا کر اللہ کریم جو ہے اس بندے کو انعام عطا کریں گے. تب جا کر اللہ کریم نے اس بندے کے مال کے اندر برکت ڈالنی ہے. ان تین شرطوں کے اندر زمین کے اندر فصل لگانے کے لیے تین شرطوں میں سے ایک شرط بھی نہ پائی جائے فصل تیار نہیں ہو سکتی. وہ 700 دانہ کیا میرا عزیز ایک دانہ بھی بڑا مشکل ہے کہ زمین دے دے. اسی طریقے پر میرا عزیز جس بندے کا حلال کا مال نہیں ہے، اسی طریقے پر میرا عزیز جس بندے کی نیت خالص نہیں ہے، اسی طریقے پر میرا عزیز جو بندہ اللہ کی رضا نہیں چاہتا، اسی طریقے پر میرا عزیز جو جس کو دے رہا ہے وہ زکوٰۃ اور صدقے کا مستحق نہیں ہے. اسی طریقے پر اگر فصل تیار نہیں ہوتی تو اللہ کریم اس کو بھی اجر عطا نہیں کریں. اب وقت نہیں ہے، پھر انشاءاللہ زندگی ہوئی تو آگے بات رہے گی کہ زکوٰۃ کن کن کو دے سکتا ہے انسان. وہ انشاءاللہ زندگی ہوئی تو رمضان کے اندر ساتھ ساتھ بیان کریں گے. دعا ہے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے.